एक दिन बीवी रोती हुई बोली, मेरी माँ बहुत बीमार है, कोई उनका इलाज नहीं करवाता। मैं बोला, तुम माँ को यहाँ ले आओ, मैं उनका इलाज करवाऊंगा। बीवी माँ को ले आई और छत वाले कमरे में सुला दिया। मुझसे पैसे लेकर माँ की दवाई ले आती, लेकिन मुझे माँ से मिलने ना देती। कहती उन्हें खतरनाक बीमारी है, तुम्हें भी लग जाएगी। मैं भी डरकर माँ से मिलने न जाता। एक दिन बहन से जिक्र किया तो वो बोली, तुम्हारी सास तो कई साल पहले मर गई थी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। अगर सास मर गई थी तो छत पर कौन था? मैं भागता हुआ छत पर गया, लेकिन वहां सामने बैठी औरत को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मैं एक आम सा आदमी था और अपनी बहन सहर के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था। एक दिन सहर अपनी दोस्त जरमीना को हमारे घर ले आई। वो लड़की पहली नजर में ही मुझे बहुत अलग सी लगी। उसने मुकम्मल हिजाब लपेटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, मगर चेहरे पर जैसे कोई पोशीदा दर्द छुपा हो। उस दिन जब वो पहली बार आई, सहर उसे लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी और जैसे ही जरमीना ने कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे दिल से टकरा गया। वो खामोशी से सहर के साथ बैठ गई थी, मगर उसकी नजरें हमारे घर के हर कोने का जायजा ले रही थी। अचानक मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा उसने एक थैला सा अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जिसमें कोई कीमती चीज तो नहीं थी, लेकिन उसने उसे सख्ती से थाम रखा था। जब वो बोलती तो उसके अल्फाज बहुत नरम और शाइस्ता होते, वो सीधा दिल में उतर जाते थे। मैंने महसूस किया कि उसकी हर बात के पीछे गहरी सोच या एक छुपा हुआ पर्दा था। मैंने उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए शऊरी कोशिशें शुरू कर दी। दफ्तर से वापसी पर मैं जानबूझकर देर करता ताकि उसके जाने का वक्त करीब हो और उसे रोकने के बहाने तलाश करता। एक शाम जब सहर उसके लिए चाय बना रही थी, मैंने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। मैंने पूछा, जरमीना, आजकल तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या इरादा है? उसने चाय का कप थामते हुए कहा, अहमर भाई, तालीम तो सिर्फ एक जरिया है। मेरा असल मकसद है कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। उसके लहजे में माँ का जिक्र करते हुए एक खास जज्बाती लहर थी जो मुझे मुतासिर कर गई। मैंने पूछा, क्या वो बीमार रहती हैं? वो एकदम से खामोश हो गई। उसकी निगाहें कप में रखी चम्मच पर मजबूर हो गईं, जैसे कोई तलख याद ताज़ा हो गई हो। कुछ लम्हे बाद उसने नजर उठाई और पहली बार मैंने उसकी आंखों की गहराई में वो पोशीदा दर्द साफ महसूस किया। वो बोली, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, बस अब सुकून चाहती हैं। उसके इस जवाब ने मेरे तजस्सुस को और बढ़ा दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिल में मोहब्बत ने जगह बना ली और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने ये भी देखा कि जब जरमीना घर में होती थी, उसका हिजाब हमेशा सर पर रहता था। यहाँ तक कि सहर के सामने भी एक ऐसा असूल था जिसका वो हमेशा सख्ती से पास करती थी। जरमीना और सहर की दोस्ती हमेशा से मुझे अजीब लगती थी, क्योंकि मैंने कभी जरमीना के घर या उसके खानदान के बारे में नहीं सुना था। मुझे याद है कि एक दिन मैंने सहर से पूछा था, सहर, क्या तुमने कभी जरमीना के घर वालों से मुलाकात की है? सहर ने जवाब दिया था, भाई, उनके घर वाले बहुत पर्देदार हैं। मुझे तो उनकी वालदा का चेहरा भी याद नहीं। मैं बस दरवाजे तक जाती हूँ और जरमीना बाहर आ जाती है। सहर ने बताया कि वो किसी शादी में मिली थी और तब से दोनों में दोस्ती हो गई, मगर जरमीना हमेशा यही कहती कि उसका खानदान बहुत सख्त मिजाज है, इसलिए वो ज्यादा बाहर नहीं जाती। ये बात मुझे खटकती थी कि कैसे एक दोस्त अपने घर और वालिदैन से दूसरे दोस्त को इतनी दूर रख सकती है। मैंने एक दो बार सहर से मजाक में कहा भी, ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्त भी कोई राजदार किरदार हो जिसे ढूंढा जा रहा हो। सहर हंस पड़ी थी, मगर जमीना के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई थी जो एक सेकंड से भी कम वक्त में गायब हो गई। जब मैंने पूछा कि वो कहाँ रहती है तो वो बात बदल देती। मैंने कई बार कोशिश की, मगर वो सिर्फ इतना कहती कि वो पर्देदार घराने से ताल्लुक रखती है। उसके लहजे में हमेशा खौफ छुपा होता था, जैसे कोई भेद छुपाए बैठी हो। एक बार जब मैंने उससे उसके घर का पता पूछा तो उसने तेजी से कहा, अहमर, आप मेरी जिंदगी के इस हिस्से में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? ये जरूरी नहीं है। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया था, जो उसकी नरमी के बिल्कुल खिलाफ था। मैं उसकी आंखों की गहराई में कई सवाल देखता, मगर जवाब नहीं मिलता।
مجھے یاد ہے کہ ایک شام جب میں اسے چھوڑنے کے لیے باہر نکلا تو اس نے اصرار کیا کہ میں گھر سے دور سڑک تک ہی جاؤں۔ جب میں دور سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک گلی میں داخل ہوئی اور وہاں کوئی بڑی حویلی یا عالیشان گھر نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی معمولی اور تنگ گلی کا کونا تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف جھوٹ بولا تھا کہ اس کا خاندان بڑا اور پردے دار ہے، مگر جس گلی میں وہ گئی وہاں کسی بڑے گھر کا ہونا ناممکن تھا۔ اس واقعے نے میرے شک کو اور بھی زیادہ تقویت دی، لیکن میرا عشق اس شک کو ہر دفعہ مات دے دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ میری دلچسپی بڑھتی گئی اور محبت نے شدت اختیار کر لی۔ میں نے یہ بات سحر سے بھی چھپا رکھی تھی کہ میں زرمینہ کو صرف سحر کی دوست نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ساتھی سمجھنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست جو پرائیویٹ انویسٹیگیشن کا کام کرتا تھا، اسے بھی زرمینہ کے بارے میں ہلکی پھلکی معلومات حاصل کرنے کا اشارہ دیا، مگر وہ اس کی تفصیلات نہیں ڈھونڈ پایا اور کہا کہ یہ لڑکی تو عام ڈیٹا بیس میں موجود ہی نہیں ہے، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس کے لاپتہ پروفائل نے مجھے خوف زدہ بھی کیا اور اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تمہارے خوف کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ سوال اس وقت کیا جب سحر کالج گئی ہوئی تھی اور وہ اکیلی آئی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں آس پاس کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، احمر، اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو مجھے سب چھوڑنا پڑے گا۔ میرا ماضی، میری پہچان اور سب سے اہم میری ماں، وہ بہت کمزور ہیں اور انہیں میری ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر مسئلہ صرف ماں کا ہے تو میں انہیں بھی اپنا لوں گا، باقی سب چھوڑ دو۔ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ وہ کیا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ وہ چونک گئی جیسے کسی پرانی یاد نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ وہ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف دیکھا، پھر آہستہ سے میرے قریب آ کر بولی، احمر، میری زندگی میں ایک ایسی شخصیت کا سایہ ہے جسے میں کسی صورت تمہارے قریب آنے نہیں دے سکتی۔ وہ شخص طاقتور ہے اور انتقام لینا جانتا ہے۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے کسی سے شادی کر لی ہے تو وہ میری اور تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا۔ اس کا تعلق میرے ماضی سے ہے اور وہ مجھے حال میں سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، مگر عشق میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، جو بھی سایہ ہوگا میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ سچ اور محبت ہمیشہ برائی پر غالب آتے ہیں، بس تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ لیے۔ بھروسہ صرف تم پر ہی ہے، اس لیے ڈرتی ہوں کہ کہیں میرے راز کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے اصرار کیا، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ میری جان چلی جائے تو چلی جائے، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا۔ وہ آہستہ سے مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی چھپی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ محبت ایک دن ہمیں برباد کر دے گی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، میں اس دن آؤں گی جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا ماضی میرے لیے مر چکا ہے، تم بس انتظار کرنا۔ اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور اس دن کے بعد اس نے لگاتار 3 ہفتے تک ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ یہ دوری اور خاموشی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں ہر روز دروازے کی طرف دیکھتا تھا اور دل میں دعا کرتا تھا کہ وہ ایک بار پھر آ جائے، چاہے اپنے تمام رازوں کے ساتھ۔ 3 ہفتے کا انتظار میری زندگی کا سب سے طویل اور اذیت ناک دور تھا۔ مجھے ہر پل یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ زرمینہ شاید میرے عشق کو چھوڑ کر اپنے راز کے سائے میں واپس چلی گئی ہو۔ میں نے سحر سے بھی اس بارے میں پوچھا، مگر وہ بھی صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ زرمینہ نے اسے فون پر بتایا ہے کہ وہ کچھ خاندانی الجھنوں میں پھنسی ہوئی ہے اور جلدی رابطہ کرے گی۔ اس دورانیے میں میری نیندیں اڑ گئیں اور دفتر کے کام میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں کئی بار اس تنگ گلی کی طرف گیا جہاں میں نے اسے داخل ہوتے دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی خاص گھر یا نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے اس گلی کے لوگوں سے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا راز ہی فاش نہ ہو جائے۔ پھر ایک شام اچانک زرمینہ ہمارے دروازے پر آئی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور چہرے پر خوف کی جھلک۔ اس نے سفید چادر کو سختی سے پکڑ رکھا تھا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے وہ کسی طویل دوڑ کے بعد پناہ لینے آئی ہو۔ سحر حیران ہوئی تو وہ آہستہ سے بولی، میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، مجھے اب کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملے گا۔
اس کی آواز میں گہری تھکن اور مایوسی تھی، وہ بالکل بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے بیگ کو زمین پر رکھا اور سیدھا میری طرف دیکھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ اب صرف میں ہی اس کا آخری سہارا ہوں۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کے خوف، اس کی تھکن اور اس کی آنکھوں میں چھپی التجا کو محسوس کیا، پھر سب بھول کر بولا، اب تم یہی رہو گی ہمیشہ کے لیے، کسی کو تمہاری ہمت توڑنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سحر فوراً اس کے لیے پانی لائی۔ زرمینہ پانی پینے کے بعد ہلکے سے بولی، احمد، وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں بھی آ سکتے ہیں، ہم جلدی سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں چونکا، کیونکہ اس نے اتنی آسانی سے اپنا خوف میرے سپرد کر دیا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنے پرانے دوستوں میں سے 2 دوستوں کو بلایا جو میرے والد کے دوست بھی تھے۔ اگلے ہی دن فجر کی نماز کے بعد ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ گواہ صرف وہ 2 دوست اور سحر تھی۔ نکاح کے بعد میں نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پہلی بار محسوس کیا کہ میں واقعی اس کا محافظ بن گیا ہوں۔ زرمینہ نے بھی اپنے حجاب کے اندر سے آنسو پونچھے اور کہا، مجھے بہت خوف ہے احمد، مگر آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ مجھے سکون دے رہا ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، اب تمہارا کوئی خوف نہیں، وہ میرا خوف ہے۔ میری پھپھو نسرین بیگم کو جب خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئیں اور دروازے پر ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے غصے سے سحر کو ڈانٹا اور پھر زمینہ کو دیکھ کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چلائیں، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تم نے اپنے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ میں باہر آیا اور سختی سے کہا، یہ میری بیوی ہے زرمینہ، میں نے محبت کی ہے پھپھو، کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں ایک بالغ آدمی ہوں اور میرے فیصلے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر وہ طیش میں بولی، تمہارا باپ بھی ایسی ہی عورت لایا تھا اور ہم آج تک اس بدنامی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ عورت بھی اپنے آپ کو نیک اور پارسا کہتی تھی، مگر بعد میں کیا نکلا؟ ان کی بات دل میں تیر کی طرح لگی، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے ہمیشہ شک رہا تھا کہ میری ماں کو میرے والد نے کس وجہ سے چھوڑا تھا اور پھپھو نے ہمیشہ اسے ایک بد کردار عورت کہہ کر میری پرورش کی تھی۔ ان کی بات نے میرے پرانے زخم کو پھر سے تازہ کر دیا۔ زرمینہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پھپھو کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم فکر نہ کرو، اب میں ہوں تمہارے ساتھ، کوئی ہمارے رشتے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے نسرین بیگم کو صاف الفاظ میں کہا کہ اگر انہیں میرے فیصلے سے مسئلہ ہے تو وہ اس گھر میں دوبارہ نہ آئے۔ یہ سن کر وہ اور بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ میں ایک جادوگرنی کے جنگل میں پھنس گیا ہوں اور ایک دن پچھتاؤں گا۔ وہ غصے میں دروازہ پٹک کر چلی گئی۔ نکاح کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان دیکھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک خوف اب بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ اکثر دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک جاتی اور کھڑکی سے باہر جھانکتی رہتی۔ ایک دن جب میں نے اسے پرسکون کرنے کے لیے کہا، کوئی نہیں آ رہا زرمینہ، ہم محفوظ ہیں، تو وہ بولی، آپ نہیں جانتے احمد، جس شخص کا خوف میرے دل میں ہے وہ دیواروں کو بھی سن سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی جو مجھے پریشان کر گئی۔ شادی کے بعد گھر جیسے بہاروں سے بھر گیا تھا۔ زرمینہ کی نرم طبیعت اور سحر کی معصومیت نے ہمارے چھوٹے سے مکان کو جنت بنا دیا۔ شادی کے پہلے چند ہفتے کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ زرمینہ نے گھر کی ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، ہر چیز منظم ہو گئی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے کھانے میں خاص لذت تھی جو میری ماں کے بعد مجھے دوبارہ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صبح کا ناشتہ، شام کی چائے، ہنسی مذاق، سب کچھ جیسے نیا لگنے لگا۔ میں دفتر سے لوٹتا تو زرمینہ کے ہاتھوں میں چائے کا کپ اور چہرے پر وہی مدھم اور سکون بخش مسکراہٹ میرا استقبال کرتی۔ میں سوچتا شاید یہی سکون زندگی کا مقصد ہے اور مجھے زرمینہ کے خوف سے زیادہ اس کی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میری ماں بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ گئی تھی، ابا بھی کچھ عرصہ پہلے گزر چکے تھے، تو مجھے لگا جیسے زرمینہ نے میری زندگی کا خلا بھر دیا ہے۔ سحر اکثر کہتی، بھائی بھابھی تو فرشتہ ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ اب ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں ہنس کر جواب دیتا، ہاں میری قسمت کا فرشتہ۔ میں نے اپنے دفتر کے باس سے بھی زرمینہ کے بارے میں بات کی تھی، جس پر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اس خوشی نے میرے اندر کی تمام مایوسیوں کو دور کر دیا تھا۔ میں نے سحر کی پڑھائی پر بھی زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی اور گھر کے اخراجات کو بھی مزید بہتر طریقے سے منظم کیا تھا۔ مگر ایک دن اچانک زرمینہ چپ ہو گئی۔ میں نے دفتر سے آ کر دیکھا تو وہ خاموش بیٹھی تھی اور معمول کے مطابق اس نے میرا استقبال بھی نہیں کیا۔
उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो जैसे किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने पूछा, क्या हुआ ज़रमीना, सब ठीक तो है? तो आंखों में आंसू भर लाई और बोली, अहमर, मैं एक जरूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। उसके लहजे की गहराई ने मुझे परेशान कर दिया। वो बोली, मेरी माँ बीमार है और अकेली है और इस हालत में है कि उन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे रोज उनके पास जाना पड़ता है और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपको भी ना बताऊं और उन्हें भी वक्त ना दूं। मैंने कहा, तो उन्हें यहाँ ले आओ ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चौंक गई। नहीं, वो किसी से नहीं मिल सकती। उनकी बीमारी ऐसी है कि वो शोर और लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी बहुत सख्त तबीयत है। मैंने कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है। अगर वो ज्यादा बीमार हैं तो तुम उन्हें यहाँ ले आओ और हम उनके लिए तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं तुम्हारे हर गम और जिम्मेदारी में बराबर का शरीक हूँ। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है अहमर, मगर उनकी कुछ अजीब सी आदतें हैं। वो सिर्फ पर्दे में रहना चाहती हैं और किसी की नजर में नहीं आना चाहती। उसने चंद लम्हे सोचा, फिर बोली, बस एक छोटा सा कमरा ऊपर बनवा दो ताकि वो आराम से रह सके। मैं उनकी खिदमत कर सकूंगी और वो किसी को नजर भी नहीं आएंगी। वो बहुत कमजोर हैं और सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती, इसलिए मुझे ही उनके पास रहना पड़ेगा। मैंने वादा कर लिया, मगर नहीं जानता था कि ये वादा मेरे घर में राजों की कब्रें खोल देगा। मैंने उससे मुतमईन किया और कहा, ठीक है, मैं कल ही मिस्त्री को बुलवा कर छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाने का इंतजाम करता हूँ। तुम फिक्र न करो। मेरे दिल में अगरचा एक अजीब सी खलबली थी कि वो क्यों नहीं चाहती कि उसकी माँ को कोई देखे, मगर उसकी मोहब्बत और उसकी आंखों में माँ के लिए तड़प देखकर मैंने उस शक को दबा दिया। मैंने सोचा, शायद उनकी बीमारी वाकई बहुत हसास है और ज़रमीना इसलिए मोहतात है। अगले ही दिन मैंने मजदूर बुलाए और छत पर एक नया कमरा बनवाने लगा। मेरे ठेकेदार दोस्त ने फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसे मामूली से दुगना मुआवजा देने का वादा किया था। ज़रमीना की आंखों में पहली बार खुशी देखी, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। वो सारा दिन नीचे बैठकर मजदूरों को पानी और खाना फराहम करती रही। उसकी इस मेहनत और जज्बे ने मेरे दिल में उसके लिए एहतराम और मोहब्बत को और बढ़ा दिया। सहर खुश थी। वो कहती, भाई भाभी कितनी नेक हैं, अपनी माँ का ख्याल रखती हैं। खुदा हर बेटी को ऐसी खिदमत की तौफीक दे। मैंने दिल में फख्र महसूस किया कि मैंने एक ऐसी औरत को चुना है जो अपने रिश्ते निभाना जानती है। एक हफ्ते के अंदर अंदर कमरा तैयार हो गया। एक सादा सा मगर मजबूत कमरा था, जिसमें एक बिस्तर, एक छोटी सी मेज और एक अलमारी की गुंजाइश थी। ज़रमीना ने उसे साफ सुथरा किया और उसमें सादा से पर्दे डाल दिए। उसने कहा, मैं अपनी माँ को ले आऊंगी, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं कि कोई उन्हें देखे। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से बात नहीं कर सकती और ना ही किसी की नजर में आ सकती हैं। मैंने पूछा, ऐसी क्या बीमारी है कि वो किसी के सामने नहीं आ सकती? क्या वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं? तो वो बोली, वो पर्देदार हैं और अब उनकी जिस्मानी कमजोरी ऐसी है कि वो हल्का सा शोर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। अगले दिन सुबह सवेरे जब मैं दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, मैंने एक पुरानी सी कार को गली में रुकते देखा। एक आम टैक्सी थी और उसका ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। ज़रमीना ने मुझे फौरन कहा कि मैं दफ्तर के लिए निकल जाऊं, क्योंकि वो ये सब अकेले करना चाहती है। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। मगर ज़रमीना ने इसरार किया, नहीं अहमर, आप जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। उसके लहजे में उजलत थी और मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देखी जो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए रोक गई। मैंने मजबूरन दरवाजे से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने गली के कोने में मुड़ना चाहा, मैंने देखा कि ज़रमीना और सहर कार के पास खड़ी थी और वो बूढ़ा ड्राइवर सामान निकाल रहा था। सामान में कोई व्हील चेयर या मेडिकल का सामान नहीं था, बल्कि एक छोटा सा ट्रंक और एक बड़ा सा कंबल था। उस कंबल में लिपटी हुई कोई चीज थी, जिसे दोनों ने बड़ी एहतियात से उठाया। वो चीज हल्की थी, मगर ज़रमीना उसे इस तरह ले जा रही थी जैसे वो किसी बहुत ही नाजुक शय को संभाल रही हो। मुझे लगा शायद वो उनकी वालदा ही हैं जो कंबल में लिपटी हुई हैं, और मैंने जल्दी से अपना रास्ता लिया क्योंकि मैं उनकी प्राइवेसी का एहतराम करना चाहता था। जब मैं दफ्तर से वापस आया तो ज़रमीना ऊपर जा चुकी थी। सहर ने बताया कि वो अपनी माँ को ले आई हैं। मैंने खुशी से कहा, चलो आज अपनी सास से मिल लेता हूँ। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं ज़रमीना को ये एहसास दूंगा कि उसकी माँ का मेरे घर में खैर मकदम है।
میں نے ہاتھ دھوئے اور جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھنے لگا زرمینہ نیچے آ گئی اور گھبرا کر بولی اوپر مت جائیے احمر، اماں آرام کر رہی ہیں، انہیں نیند آ گئی ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ میں رک گیا مگر دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ میں نے کہا میں صرف ایک لمحے کے لیے سلام کر کے آ جاتا ہوں۔ وہ بولی نہیں احمر، آپ کی آواز انہیں چونکا دے گی اور ان کا دل کمزور ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کی حالت دیکھیں، آپ انہیں ہمیشہ خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات میں مجھے ایک عجیب سا تضاد محسوس ہوا، ایک طرف تو وہ بہت بیمار تھی اور دوسری طرف ایک معمولی سی آواز سے چونک جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے اسے مزید مجبور نہیں کیا مگر اس کے لیے کھانا لانے کو کہا۔ رات کو جب سب سو گئے تو مجھے لگا جیسے اوپر کوئی ہلکی آہٹ آئی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ یہ آواز بہت مدھم تھی، جیسے کسی دبی ہوئی سسکی کی آواز ہو۔ میں نے سحر سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی، اس کی نظریں کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے سحر سے پوچھا تم نے اماں کو دیکھا، ان کی حالت کیسی ہے؟ وہ بولی میں نے نہیں دیکھا، بھابھی نے منع کر دیا تھا، وہ کہتی ہے کہ وہ صرف خود ہی ان کی دیکھ بھال کریں گی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بھی کچھ جانتی ہے مگر بتانا نہیں چاہتی۔ میرے دل میں پہلی بار خوف نے جگہ بنائی۔ یہ خوف زرمینہ کی محبت سے نہیں تھا بلکہ اس کے چھپائے ہوئے راز سے تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں جانتا ہوں کہ کوئی بات ہے اور میں اسے ضرور ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اگلے چند دن میری زندگی ایک عجیب سے معمول میں ڈھل گئی۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور گھر کی چھت پر ایک تالا لگا دروازہ دیکھنا۔ زرمینہ کا زیادہ وقت اوپر گزرتا تھا اور وہ نیچے صرف کھانے پینے یا مجھ سے مختصر بات چیت کے لیے آتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ پرانی اور پھیکی چادروں میں لپٹی ہوئی چیزیں لے کر اوپر جاتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی ماں کو پرانے اور سادہ چیزیں ہمیشہ ہی پسند ہیں۔ ایک صبح میں نے سحر سے پوچھا کبھی تم نے بھابھی کی ماں کو دیکھا ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی نہیں، بھابھی نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا کچھ تو ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں سچ نہیں بتا رہی۔ سحر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بولی بھائی مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ صرف اتنا کہتی ہیں کہ ان کا پرانا دکھ ہے اور وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ سحر کی بات میں ایک عجیب سی جھجک تھی، جیسے وہ مجھے سچ بتانا چاہتی تھی مگر کوئی چیز اسے روک رہی تھی۔ میں نے صبر نہیں کیا اور زمینہ کے اوپر جانے کے بعد سیڑھیوں سے اوپر چڑھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے وہ خفیہ سوراخ ڈھونڈا اور آہستہ سے اس میں سے اندر جھانکا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر میں نے صرف ایک بستر دیکھا جس پر کوئی نہیں تھا مگر فرش پر ایک کمبل پڑا ہوا تھا جو ہل رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے اندر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک آواز سنی بیٹی مجھے باہر نکالو، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ یہ آواز کسی بوڑھی عورت کی نہیں تھی بلکہ کسی اڈھیر عمر کی عورت کی آواز تھی۔ اس آواز میں ایک عجیب سی تکلیف اور الجھن تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے دروازے سے ہٹ گیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں زرمینہ واپس نہ آ جائے۔ میرے دل نے کہا احمر وہ تمہاری بیوی ہے، اس پر شک مت کرو، شاید وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے اور تم سے مدد مانگ رہی ہے۔ مگر دل پھر بھی کہہ رہا تھا کہ اس تالے کے پیچھے صرف بیمار ماں نہیں، کوئی راز دفن ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زرمینہ کو ایک اور موقع دوں گا کہ وہ مجھے سچ بتائے، ورنہ میں خود ہی وہ تالا توڑ دوں گا۔ اس دن کی خفیہ جھانک کے بعد میرا ذہنی سکون ختم ہو چکا تھا۔ میں سارا دن بے چین رہتا اور ہر پل اس کمرے کے راز کو جاننے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ زرمینہ نے میرے چہرے پر تشویش نوٹ کر لی تھی۔ وہ ہر بار پوچھتی تھی کیا ہوا احمر، کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ میں صرف مسکرا کر کہتا بھروسہ پورا ہے، بس تمہاری اور تمہاری ماں کی صحت کی فکر ہے۔ کچھ دن بعد میری پھپھو نسرین بیگم آئی۔ وہ زرمینہ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ان کا آنا میرے لیے ایک بوجھ سے کم نہیں تھا۔ جب وہ دروازے پر آئیں تو زرمینہ کے چہرے پر ایک لمحے کو رنگ اڑ گیا، جیسے کوئی پرانا خوف تازہ ہو گیا ہو۔ پھپھو نے باتوں باتوں میں سحر سے پوچھ لیا تمہاری بھابھی کی ماں اوپر رہتی ہے نا؟ لے چلو میں ان سے مل لوں۔ انہوں نے یہ بات اس انداز میں کہی جیسے وہ جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ زرمینہ کے ہاتھ کانپ گئے اور اس نے فوراً جواب دیا پھپھو وہ بہت بیمار ہیں، کسی سے نہیں ملتی، ان کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کسی اجنبی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ نسرین بیگم نے طنز کیا بیماری بھی عجب بہانہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی چال چل رہی ہو، مجھے تو ہمیشہ سے تمہارے خاندان پر شک تھا، کہیں یہ کوئی تمہاری قیدی تو نہیں۔ ان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی، کہنے لگی میں بھی عورت ہوں، بیمار عورت کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟
مجھے دکھاؤ کہ میں ان کی کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ زمینہ کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ بولی برائے کرم ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں، آپ انہیں پریشان نہ کریں۔ پھپھو نے بھویں چڑھا کر کہا، لگتا ہے تمہارا تعلق کسی برے گھرانے سے ہے، اس لیے اپنی ماں کو چھپاتی ہو، کہیں یہ کوئی تمہاری قریبی رشتہ دار تو نہیں جسے تم اپنے خوف سے بچا رہی ہو۔ زمینہ رونے لگی اور میں نے سختی میں کہا، پھپھو بس کریں، اگر وہ نہیں چاہتی تو ضد نہ کریں، اب یہ میرا گھر ہے اور میرے فیصلے یہاں چلتے ہیں۔ وہ خفا ہو کر بولی، تم اپنی خوبصورت بیوی کے غلام بن گئے ہو، مجھے اس لڑکی پر آج بھی شک ہے، جس طرح تمہارے باپ کو تمہاری ماں پر ہوا تھا۔ یہ عورت بھی کسی نہ کسی بڑے راز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اور وہ غصے میں دروازہ پٹک کر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد گھر میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ زرمینہ سارا دن اوپر رہنے لگی جیسے کوئی پہرے دار کے سائے تلے قید ہو۔ رات کو جب وہ نیچے آئی تو میں نے اس سے سختی سے پوچھا، تم نے پھپھو کو دیکھ کر اتنی گھبراہٹ کیوں دکھائی؟ کیا وہ تمہیں جانتی ہیں؟ زرمینہ نے انکار کیا اور کہا کہ وہ صرف اس بات پر پریشان تھی کہ پھپھو اس کی ماں کو بدنام کر رہی ہیں۔ ایک رات اوپر کے کمرے سے جیسے کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ قدموں کی چاپ بہت آہستہ تھی مگر بھاری تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر آہستہ آہستہ گھسیٹی جا رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے زرمینہ سے کہا، یہ آوازیں کیا ہیں؟ کیا تمہاری ماں سو نہیں رہی؟ وہ خاموش رہی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، احمد کچھ باتیں نہ پوچھو، کچھ راز کھولنے کے نہیں ہوتے، اگر تم نے یہ راز کھول دیا تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس کی بات نے میرے اندر کا خوف اور بڑھا دیا، جیسے یہ راز صرف بیمار ماں کا نہیں بلکہ کسی گناہ کا بوجھ تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہ کون سا راز ہے جو تمہاری جان لیے جا رہا ہے؟ زرمینہ رونے لگی اور کہا، میں ایک دن آپ کو سب بتاؤں گی مگر ابھی نہیں۔ میں نے اس سے کہا، میں اب اس انتظار میں مزید نہیں رہ سکتا۔ اسی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ زرمینہ رات کے آخری پہر چپکے سے نیچے اتری اور کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس کا تعاقب کیا تو دیکھا کہ وہ پرانے صندوق سے کچھ سامان نکال رہی ہے۔ وہ سامان ایک بہت پرانی تصویر اور ایک زرد رنگ کا کاغذ تھا۔ میں نے جھانکا تو دیکھا وہ تصویر ایک بچے کی تھی جو بہت چھوٹا تھا۔ زرمینہ نے تصویر کو دیکھا اور زور سے رو پڑی۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا، میں تمہیں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میں نے یہ بات سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں کیا۔ کیا زرمینہ شادی شدہ تھی؟ کیا یہ اس کا بیٹا تھا؟ میرے لیے وہ رات قیامت سے کم نہ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج زرمینہ کے پیچھے اوپر جاؤں گا اور اس سے سچ پوچھ کر رہوں گا۔ رات کے 2 بجے دروازہ زور سے بجا۔ یہ اتنی تیز آواز تھی کہ ہم سب چونک گئے۔ میں نے کھولا تو سحر ہانپتی ہوئی کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر لرزتی ہوئی آواز، بھائی بھابھی کی ماں مر گئی ہیں، وہ زور سے رو رہی ہیں۔ میرے ہاتھوں سے چابی گر گئی۔ یہ چابی وہ تھی جو میں نے خفیہ طور پر ایک ڈپلیکیٹ بنوائی تھی کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں سچ کھول کر رہوں گا۔ زرمینہ نیچے سے آواز دے رہی تھی، احمد اوپر مت جانا، ابھی مت جاؤ پلیز، یہ تم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ مگر میں نہ رکا، جیسے دل سینے سے نکل رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھا، دروازے پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ میں نے جھٹکے سے چابی نکالی اور تالا کھولنے کی کوشش کی مگر گھبراہٹ میں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زرمینہ نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا، احمد آپ میری منت سنیں، ابھی نہ کھولیں، ابھی نہ کھولیں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پوری طاقت سے تالا توڑا۔ زوردار آواز سنائی دی مگر میں رک نہ سکا۔ اندر داخل ہوا تو ایک شدید بو کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ یہ بو بہت عجیب تھی، جیسے پرانے کپڑے اور مٹی کی بو۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹ جلائی۔ بستر پر ایک سفید چادر کے نیچے بے جان جسم پڑا تھا۔ میں چند لمحے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ عورت بہت پرانی چادروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ سحر اور زرمینہ بھی اوپر آ گئی۔ سحر کو وہ بو برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ زرمینہ لاش کے قریب گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، آپ مجھے کیوں چھوڑ گئیں؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ کچھ نہ بولی، بس روتی رہی۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور کہا، مجھے سچ بتاؤ، میں مزید یہ راز برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے چادر کا ایک کونا پکڑا، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے زرمینہ کی طرف دیکھا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
جیسے اس کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت ہو۔ میں نے زور سے چادر اٹھائی اور زمین میرے قدموں سے کھسک گئی۔ میرا جسم جیسے ایک بجلی کے جھٹکے سے لرز گیا۔ وہ چہرہ میرا ماضی تھا، میری ماں رضیہ خاتون۔ ان کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھیں مگر ان میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھیں۔ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور چیخا، زرمینہ، یہ عورت یہاں کیسے آئی؟ یہ میری ماں ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ زہر نے جیسے ہی چہرہ دیکھا وہ بھی چیخ اٹھی، امی! زمینہ نے اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ سے بولی، احمر، یہ وہی راز ہے جسے میں آپ سے چھپا رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، جیسے کوئی صدیوں پرانا راز اب کھلنے کو تیار تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی دوسرے سیارے پر ہوں جہاں پر ہر چیز کا الٹ ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی لاش کو دیکھا جسے میں نے اپنی پوری زندگی ایک برکردار عورت سمجھا تھا اور وہ میرے ہی گھر میں تالا لگا کر قید کی گئی تھی۔ میں نے زمینہ کے کندھے پکڑ کر زور سے ہلایا، بولو، یہ عورت میری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ ہچکیاں لیتی بولی، ہاں احمر، یہ وہی رضیہ خاتون ہے جنہیں تمہارے باپ نے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے خود ان کی اذیت کو دیکھا ہے۔ میری آنکھوں میں غصہ اور حیرت کے آنسو تھے۔ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ تو پھر تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ تم انہیں کیوں چھپا رہی تھی؟ وہ بولی، یہ میری سکی ماں نہیں تھی مگر انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا تھا۔ جب وہ اس گھر سے نکلی تھی تو انہیں کسی نے پناہ نہیں دی تھی۔ میرے ابا ان کے دور کے رشتے دار تھے اور بہت نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے انہیں پناہ دی اور بعد میں ان سے نکاح کر لیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ رضیہ خاتون نے میری پرورش اپنی سکی بیٹی کی طرح کی۔ وہ ہمیشہ تمہیں اور سحر کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میں غصے سے چیخا، تو تم نے دھوکہ دیا، تم نے جھوٹ بولا کہ وہ تمہاری سکی ماں ہے۔ میں نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا جس سے میری ہتھیلی لہو لہان ہو گئی۔ وہ بولی، میں نے صرف ماں کی خواہش پوری کی۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ وہ آپ کو ایک بار دیکھ لیں، آپ سے محبت کر لیں۔ میں نے تمہارا گھر چنا تاکہ وہ تمہیں قریب سے دیکھ سکیں۔ وہ جانتی تھی اگر وہ خود آئیں گی تو آپ کبھی انہیں قبول نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دیواروں سے جیسے کوئی چیخ رہا ہو، بیٹے میں بے قصور تھی، مجھے الزام دیا گیا تھا۔ میں زمین پر گر گیا اور میری ماں کی بے جان آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی تھیں۔ زمینہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے آخری وقت میں تمہارا نام لیا، احمر۔ انہوں نے آخری سانس تک آپ کے لیے دعا کی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے صرف ایک بار اپنے بیٹے کے ہاتھوں کا چائے کا کپ پینے کو مل جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے تو ہمیشہ ان سے نفرت کی، کبھی سوچا نہیں کہ سچ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو میری پھپھو اور میرے والد نے بتایا تھا کہ وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ زرمینہ بولی، اب وہ چلی گئیں مگر تمہارے لیے دعا کر کے گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن آپ کو سچ پتہ چل جائے گا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے ساری دنیا میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر رکھ گئی ہو۔ میں بس اتنا کہہ سکا، کاش میں ان کی آنکھوں میں ایک بار سچ دیکھ لیتا۔ میں نے انہیں ایک بار بھی نہیں پہچانا۔ سحر بھی میرے پاس آ کر رو رہی تھی۔ بھائی مجھے شک تھا مگر بھابھی نے منع کیا تھا۔ زرمینہ نے میری ماں کے بستر کے پاس سے ایک پرانا ڈبہ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس ڈبے میں میری بچپن کی تصویریں تھیں جو میری ماں نے سنبھال رکھی تھیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ ان تصویروں کے پیچھے میری ماں کے دستخط تھے، میرا احمر، میری جان۔ میں نے اپنی ماں کی لاش کو گلے لگایا اور شدت سے رویا۔ میری ماں کی بے جان لاش کو گلے لگا کر مجھے پہلی بار سکون ملا۔ یہ سکون ایک بیٹے کو اپنی ماں کی گود میں ملتا ہے۔ زرمینہ نے کہا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا مگر محبت کی خاطر۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کر چلی جائیں اور آپ ہمیشہ اس راز کے ساتھ جئیں۔ میں نے کہا، تم نے مجھے ایک بہت بڑا سچ بتایا ہے، میں اب اس جھوٹ کو معاف کر دوں گا۔ زرمینہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ آہستہ ساری حقیقت بتانے لگی۔ جب تمہارے والد نے شک کی بنیاد پر تمہاری ماں کو طلاق دی تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر شہر سے نکل گئیں۔ تمہارے والد کو تمہاری پھپھو نسرین بیگم نے ورغلایا تھا۔ نسرین بیگم ان سے حسد کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ تمہاری ماں اس گھر سے نکل جائیں۔ وہ بولی، رضیہ خاتون ہمارے گھر آئیں۔ میرے ابا ان کے دور کے رشتے دار تھے، وہ اس وقت بہت مشکل میں تھیں۔ میرے ابا نے انہیں پناہ دی اور بعد میں ان سے نکاح کر لیا۔ وہ ایک نیک اور صابر خاتون تھی۔ میرے ابا نے بھی ان کی بڑی عزت کی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، میری ماں مر چکی تھی۔ رضیہ خاتون نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ وہ مجھے کھانا کھلا
खिलाती थी, कपड़े सीती थी और मेरी हर जरूरत को पूरा करती थी। मैं सुनकर लरस गया। मेरे वालिद की कहानी और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क था। रजिया बोली, वो हर लम्हा तुम्हें और तुम्हारी बहन को याद करती रही। वो हमेशा कहती थी, मुझे अपने बच्चों से दूर कर दिया गया है। जब तुमने मुझसे शादी की बात की तो मैं डर गई थी, मगर उन्होंने कहा कि शायद खुदा ने तुम्हें इसलिए मेरी जिंदगी में भेजा है ताकि मेरा बेटा एक दिन अपनी माँ को माफ कर दे और वो उसे एक बार देख ले। वो बोली, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि तुमसे निकाह करके तुम्हारे करीब रहूं ताकि तुम मेरी माँ के साए में रह सको। मैं तुम्हें सच बताने से डरती रही कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे राज की वजह से मुझसे नफरत ना करो। मैं सर पकड़कर बैठ गया। सहर खामोशी से रोती रही। जरमीना कह रही थी, मैंने गुनाह नहीं किया अहमद, मैंने सिर्फ माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। वो आपको हमेशा अपना बेटा कहती थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा नेक है, उसे एक दिन सच पता चलेगा। मेरे आंसू बहने लगे और मैंने अपनी माँ की बेजान लाश को दोबारा देखा। मैंने देखा कि उनके गले में एक छोटा सा तावीज था जिस पर मेरे और सहर के नाम लिखे हुए थे। माँ की आवाज जैसे फिजा में गूंज रही थी, बेटा मैं बदकिरदार नहीं थी, मुझे इल्जाम दिया गया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही और मेरे दिल पर एक ऐसा बोझ आन पड़ा जो कभी नहीं हटेगा। मैंने जरमीना से पूछा, वो शख्स जो तुम्हें ढूंढ रहा था वो कौन है? जरमीना ने जवाब दिया, वो मेरे अब्बा का एक रिश्तेदार था जो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला कि मैंने घर छोड़ दिया है तो वो मुझे ढूंढ रहा था। मेरी माँ ने मुझे उससे बचाने के लिए कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊँ। वो जानती थी कि मेरा शोहर मुझे बचा लेगा। मुझे लगा जैसे ये कहानी इतनी गहरी थी कि मैं कभी भी उसकी तह तक नहीं पहुँच सकता था। सहर ने आहिस्ता से कहा, भाई मुझे पता था कि अम्मा बहुत बीमार हैं। भाभी मुझे सब नहीं बताती थी, मगर मैं जानती थी कि वो कोई आम औरत नहीं है। मैंने एक बार उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर देखी थी जो आपकी बचपन की थी। मैंने रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। जमीना ने मेरा हाथ थामा, अब उनकी तदफीन तुम करो, यही उनकी आखिरी वसीयत थी। मेरे अंदर का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। माँ की लाश मेरे सामने थी और मेरे दिल में कई सवाल थे। मैंने गुस्से से कहा, तो तुमने माम के नाम पर मेरा घर झूठ से भर दिया, मुझे इतना बड़ा राज क्यों नहीं बताया? जरमीना रो पड़ी, ये झूठ नहीं था अहमद, ये कुर्बानी थी। मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर आपके करीब आने का फैसला किया ताकि आपको आपकी माँ का प्यार मिल सके। वो बोली, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि तुम्हें तुम्हारी माँ के सच से मिलवाया। वो औरत जिसे तुमने गुनहगार समझा वो असल में मजलूम थी। तुम्हारे बाप के दिल में शक के बीज तुम्हारी फुप्पो ने बोए थे। मैं चौंक गया। नसरीन बेगम? वो बोली, हाँ, उन्हें तुम्हारी माँ से हसद था। वो चाहती थी कि घर से उनका वजूद मिट जाए। उन्हें डर था कि तुम्हारी माँ की मौजूदगी में उन्हें जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरी सांस रुकने लगी। जरमीना बोली, उन्होंने तुम्हारे बाप को वरगलाया और एक रात उन्होंने माँ पर इल्जाम लगाकर उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारे बाप को भी इन बातों पर यकीन हो गया था क्योंकि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। मैंने लरजती आवाज में कहा, और फिर माँ ने कभी वापस आने की कोशिश नहीं की? वो बोली, कई बार आई मगर हर बार दरवाजे बंद कर दिए गए और उन्हें बदनाम किया गया। तुमने भी उन्हें एक बार स्कूल के बाहर देखा था जब आप छोटे थे, मगर आपने उन्हें पहचाना नहीं। मेरी रूह कांप उठी। मैंने रोते हुए कहा, मैंने अपनी माँ को रद्द कर दिया था, मैंने उन्हें कभी करीब नहीं आने दिया। जरमीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली दी। अगली सुबह आसमान उदास था, जैसे वो भी किसी की जुदाई पर रो रहा हो। मैंने माँ के कफन को हाथ लगाया तो जिस्म लरस गया। मैंने उनके चेहरे को आखिरी बार देखा। वो पुरसकून थी, जैसे सदियों के बाद सुकून मिला हो। मैंने एक आखिरी बार उनके माथे को चूमा और कहा कि मैं माफी चाहता हूँ अम्मा, मैंने आपको नहीं पहचाना। सहर और जरमीना खामोशी से रो रही थी। नसरीन बेगम को इस वाक़ये की खबर नहीं दी गई थी क्योंकि मैं उन्हें इस वक्त आखिरी रस्म में शामिल नहीं करना चाहता था। मैंने अपने दो नेक दिल दोस्तों को बुलाया और उन्हें सारी हकीकत बताई। वो भी मेरी माँ के लिए रोए और मेरे साथ खड़े रहे। मैंने खुद कब्र खुदवाई, खुद जनाजा पढ़ा, खुद मट्टी डाली। जब आखिरी मट्टी डाली तो दिल से एक सदा निकली, अम्मा आप पर कोई इल्जाम नहीं, आप पाक थी। फिजा में जैसे एक लम्हे को सुकून छा गया। जमीना ने आंखों में नमी लिए कहा, अब वो खुश हैं अहमद, उन्हें सुकून मिल गया। तदफीन के बाद एक अजीब वाकया हुआ। जमीना के वालिद जो कि मेरी माँ के दूसरे शोहर थे वहाँ आए और मुझे देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने रजिया को अपनी बीवी माना मगर वो हमेशा आपको याद करती थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, आपने एक नेक बेटे का फर्ज अदा कर दिया है,
अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। उनकी बातों ने मुझे बहुत सुकून दिया। वापसी पर घर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे किसी ने दिल से साया हटा लिया हो। मैंने छत वाले कमरे का ताला हटाया और अंदर जाकर देखा, वही बिस्तर, वही खुशबू, मगर अब खामोशी में सुकून था। मैंने चाबी मेज पर रखी और आहिस्ता से बोला, ये दरवाजा अब कभी बंद नहीं होगा। ये कमरा अब मेरी माँ की यादगार है। जरमीना ने सर मेरे कंधे पर रखा, दोनों की आंखों से एक साथ आंसू बहे। सहर ने आहिस्ता कहा, अब हमारा घर माँ के नाम से रोशन है। और वाकई जैसे अंधेरा खत्म हो चुका था। मैंने उस दिन से फैसला कर लिया कि मैं अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। दिन गुजरते गए, मगर मेरी रूह पर लगा जख्म अब भी ताज़ा था। मैं अक्सर छत पर जाता और उस कमरे के दरवाजे के सामने देर तक खड़ा रहता। अब वहाँ कोई नहीं, मगर ऐसा लगता जैसे माँ की दुआएं अब भी दीवारों में बसी हैं। जरमीना ने एक दिन मेरा हाथ थामा और बोली, अहमद, माजी को छोड़ दो, माँ को माफ कर दो, वो तुम्हें माफ कर चुकी हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें कैसे भूलूं, मैंने खुद अपनी माँ के दिल को तोड़ा था। जरमीना बोली, ना भूलो, मगर उनके लिए जियो, उनके सच को लोगों तक पहुंचाओ। मैंने वादा किया कि अब माँ की इज्जत को कभी दाग नहीं लगने दूंगा। उस रात ख्वाब में माँ आई, सफेद लिबास में, चेहरे पर नूर और आवाज में नरमी। मेरा बेटा अब जान गया है कि मैं बेकसूर थी, खुदा तुम्हें सुकून दे। मैं हड़बड़ाकर जाग गया। दिल में अजब सुकून था, जैसे बरसों पुरानी घुटन खत्म हो गई हो। मैंने सुबह अजान के वक्त आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो ताला जो बरसों पहले जमीना ने बाहर से लगाया था, मेरे दिल से खुल गया था। मैंने आहिस्ता कहा, अम्मा, अब कोई ताला बाकी नहीं रहा। जरमीना ने मेरे करीब आकर सर झुकाया। हम दोनों खामोश खड़े रहे, मगर उस खामोशी में एक दुआ छुपी थी, माँ के लिए, मोहब्बत के लिए, और उन दरवाजों के लिए जो सच जाने के बाद हमेशा के लिए खुल जाते हैं।